لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، سب سے پہلے تو میرے بھائیوں ذرا تھوڑے آگے بڑھ جائیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مل کر ہم بیٹھیں گے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا دے گا، اور ہمارے وہ نوجوان جو ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اگر کوئی اوور 50 ہو گیا ہے یا یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے تب تو ٹیک لگائے، سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارا تو جوان بھی بوڑھا ہو گیا، کمر پکڑ کر گھومتا رہتا ہے، مولوی صاحب وہ کیر دکھے چھے، ارے ایسے دھندے کیوں کرتا ہے کہ کیر دکھے چھے؟ اس لیے میرے نوجوانوں سے میں کہوں گا آگے آ کر بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اپنی بات کو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے شروع کروں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے پہاڑ پر جایا کرتے تھے، اور یہ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ کہتا کہ موسیٰ ہمارے پاس پہاڑ پر آیا کرتے تھے اور ہم موسیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دکھتے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کیا کرتے تھے، دونوں طرف سے کنورسیشن ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی بات کرتے، اللہ جواب بھی دیتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں جب اللہ سے بات کرتا ہوں ہماری باتوں کے اندر ٹون کتنا کلیئر ہوتا ہے کہ میری بات موسیٰ علیہ السلام برابر، موسیٰ علیہ السلام سوچتے میری بات اللہ سن رہے ہیں، بالکل کلیئر ٹون جا رہا ہے،
اور اللہ کا جو کلام مجھے ملتا ہے اس کی آواز بھی بالکل کلیئر اور صاف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ ہماری آواز کتنی صاف ہے, دونوں کے درمیان میں کتنی صاف آواز ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے. اور دیکھو جب قریب آدمی ہوتا ہے تو آواز کلیئر ہوتی ہے. اگر ہمیں ملک میں ہی فون لگانا ہے تو بہت کلیئر آواز سے بات چیت ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ ڈسکاؤنٹ والے کارڈ لے کر آئے ہلو 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 کرو تب تک تو کتنی منٹ چلی جاتی ہے ہماری. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فیل کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کی آواز اتنی کلیئر, میری آواز اتنی کلیئر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور اللہ ہمارے درمیان میں زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہے, ڈسٹینس بہت کلوز ہے, میں اللہ سے بہت نیئر ہوں. اسی بنا پر یہ آواز اتنی کلیئر آ رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تیرے اور میرے درمیان میں کتنی دوری ہے, تیرے اور میرے درمیان میں مولا کتنی دوری ہے, کتنی دوری سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ سمجھ یہی رہے تھے, امیجینیشن یہی تھا کہ میں اپنے اللہ سے بہت کلوز ہوں. تو پوچھا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنی دوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی یا موسیٰ بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے موجود ہیں. میرے بھائیو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے اور میرے بیچ میں 70,000 70,000 نور کے پردے موجود ہیں. اور اے موسیٰ وہ ایک نور کا پردہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے دنیا سمٹ جائے گی, پردہ ختم نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ذرا غم ہونے لگا کہ اللہ تو بہت دور ہے. 70,000 نور کے پردے اور ایک پردہ اتنا بڑا کہ دنیا کو کور کرے پھر بھی بچ جائے وہ پردہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا عجیب سا محسوس ہوا کہ میرا اللہ تو مجھ سے کتنا دور ہے. لیکن فوراً پھر سوال کیا کہ اللہ تیرے اور میرے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے, آپ کے اور میرے درمیان میں جو فاصلہ ہے, اے میرے مولا کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہو؟ اے اللہ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں کہ ہمارا جو ڈسٹینس ہے اس سے کم ڈسٹینس پر کوئی ہو اور جس کے ساتھ میں تو بات چیت کرتا ہو یا جو تیرے قریب رہتا ہو؟ اللہ ایسا بھی کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ ایسا بھی کوئی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار عالم وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہو نا سبحان اللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا نبی ہے جو مجھ سے اتنا قریب ہے کہ جب وہ معراج پر آئیں گے اور عرش پر میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو موسیٰ اس نبی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ پروردگار عالم وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ آخری نبی کا درجہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو آپ کے سب سے پیارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, وہ تو بہت عظمت والے اور مقام والے ہیں. لیکن اے میرے پروردگار اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ قریب ہو؟ میرا آپ کا ڈسٹینس 70,000 نور کے پردے. اے میرے پروردگار کوئی ایسا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو مجھ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہو؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ جی ہاں اس سے بھی قریب کوئی ہے. کہ نبی کے مقام کو تو وہ نہیں پہنچ سکا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے کوئی ایسا ہے جو تم سے زیادہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا وہ کون ہے جو مجھ سے تجھ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی
میرے آخری نبی کے امتی جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کھانا اس کے سامنے موجود، پینا اس کے سامنے موجود، اسے بھوک بھی لگی ہے، اسے پیاس بھی لگی ہے، لیکن افطار کے ٹائم کے آنے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا واسی الفضل اغفر لی، یا واسی الفضل اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اللہ فرماتے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کا امتی جب رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں صرف ایک پردہ نور کا رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو اندازہ تو لگاؤ کیسا پیارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اندازہ تو لگاؤ کتنا پیارا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، کیسے مبارک کے دن نصیب ہوئے، اور کیا ہمارا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک ایک دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے پہلے جب روزے دار ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ رمضان کے مہینے میں میرے نبی کا امتی جب افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ہمارے درمیان میں صرف ایک نور کا پردہ رہ جاتا ہے، اور اے موسیٰ اس وقت وہ امتی جو مانگتا ہے میں اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کے ہمارا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہے، اس کی قدر کر لینا۔ ہمیں نہیں پتا کل کا روزہ بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ رمضان ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کتنے بھائی بہن ہمارے تھے لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، افطار میں بیٹھتے تھے، آج وہ ہم سے دور چلے گئے اور ایسی جگہ چلے گئے ہمیں ان کا پتا نہیں، انہیں ہمارا پتا نہیں۔ اس سے میرے بھائیوں قدر کر لو اس ماہ مبارک کی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں خطبے میں قرآن کریم کی وہ سورت پڑھی ہے جو سورت ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڈھیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بچہ بچہ یہ سورت کو جانتا ہے۔ بڑی پیاری وہ آخری پارے کی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ اتنی پیاری سورت ہے، اتنی پیاری سورت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے میرا جو امتی فجر کی نماز کے بعد 11 ٹائمز یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں اس امتی کے آگے بھی کھڑے ہو جاؤ، اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جاؤ، اس کے رائٹ میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیفٹ میں بھی کھڑے ہو جاؤ، اور شیطان کو اس سے بالکل دور کر دو۔ سبحان اللہ کہو میرے بھائیوں، کتنی پیاری بات ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، تیرے آگے بھی فرشتے، تیرے فرنٹ میں، بیک میں، رائٹ میں، لیفٹ میں، ہر جگہ فرشتے ہوں گے اور شیطان سے تیری حفاظت ہو جائے گی۔ یہ اس پیاری صورت کا ایک کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، ویری فار، بہت ڈسٹینس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ٹریول کرنا شروع کیا اور یہ جرنی جو تبوک کی طرف ہوئی ہے 21 days and nights میں اللہ کے نبی تبوک پہنچے۔ فرام مدینہ ٹو تبوک 21 دن اور 21 رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے 21 days اور 21 nights کی جرنی کر کے ابھی تبوک پہنچتے ہیں،
اس سے پہلے ایک بات بتلا دو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے تو مدینے میں انہیں یہ خبر ملی کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہے۔ ایک معاویہ دوسرے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے، بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، وہ دوسرے معاویہ، یہ دوسرے ایک معاویہ ہے حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج مل گیا تھا کہ یہ صحابی بہت بیمار ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں۔ جب تبوک میں پہنچے ہیں، ابھی تو تبوک میں انٹری ہوئی، آفٹر 21 days and 21 nights جب اللہ کے نبی پہنچے ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ میسج لے کر آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ جو مدینہ میں بیمار تھے، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ میں اناؤنس کیا کہ معاویہ بن معاویہ دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ جا کر میرے نبی کو کہہ دو کہ معاویہ کی نماز جنازہ تم کو پڑھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں معاویہ کی نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے، معاویہ مدینے میں، اللہ کے نبی تبوک میں 21 days کے بعد پہنچے ہیں، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو حضرت معاویہ بن معاویہ کی نماز پڑھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، پوچھا جبرائیل ان کا جنازہ مدینے میں تبوک میں، ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی نماز جنازہ پڑھانی ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے، جنازے کی فکر نہ کرو، وہ انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد میں اپنا پیر زمین کے اوپر مارا ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے جبرائیل نے زمین کے اوپر پیر مارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو نیچے کر دیا، درخت اور پہاڑ جو تھے سب نیچے ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں جس زمین کے ٹکڑے پر حضرت معاویہ کا جنازہ تھا وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ وہ جنازہ جو حضرت معاویہ کا مدینے میں تھا، جبرائیل نے زمین پر پیر مارا ہے، زمین نیچے ہوئی اور وہ جنازہ بالکل سامنے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وضو کرو جلدی، ہمیں نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر اعلان کیا اے میرے صحابہ صف بناؤ، لیکن پہلی 2 صف کو خالی رکھنا۔ عجیب و غریب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اے میرے صحابہ صف بنانا شروع کرو، نماز جنازہ پڑھنا ہے، لیکن اگلی فرنٹ 2 لائنز کو خالی رکھنا، وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے ہم نے وہ بات سنی جو کبھی بھی نہیں سنی ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، صحابہ کھڑے ہو چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگلی 2 صفوں کو خالی رکھو، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ابھی اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگلی 2 صف کو خالی رکھنا، کیونکہ اگلی 2 صف میں فرشتے نماز جنازہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 2 صف میں فرشتے ہوں گے اور ایک صف میں 70,000 فرشتے حاضر ہوں گے۔
حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. اگلی دو صف میں ایچ لائن میں 70,000 فرشتے, ان دو صفوں میں فرشتے, پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی, نماز سے سب فارغ ہو گئے. ادھر نماز ختم ہوتی ہے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر پیر مارتے ہیں. ادھر پیر کا مارنا تھا کہ وہ زمین جو نیچے چلی گئی تھی دوبارہ اوپر آ گئی اور حضرت معاویہ کا جنازہ مدینہ پہنچ گیا. کہو نا سبحان اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی, ہو گئی نماز. لیکن اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھ لیا, جبرائیل آج بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے, معاویہ کو اتنا بڑا مقام ملا, ان کے لیے جنازہ مدینہ سے تبوک آتا ہے, مجھے نماز پڑھانے کا حکم ہوتا ہے, جنازہ واپس جاتا ہے, فرشتے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کون سا عمل معاویہ کے پاس تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام سے نوازا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام معاویہ کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو, جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے اس کے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیا کرتے. حضرت معاویہ کو یہ معاملہ اور یہ انعام اس لیے ملا کہ جب بھی کوئی کام کرتے اس کے پہلے قل هو اللہ احد اس سورت کی تلاوت کرتے تھے, اس سورت سے محبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت معاویہ کا یہ عمل پسند آ گیا, اس پر انہیں اتنے بڑے انعام سے مالا مال کیا گیا. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کیا تاثیر ہے قرآن کی. یہ قرآن کی ایک سورت کا قصہ میں بیان کرتا ہوں اور اس واقعے کو جتنے بڑے بڑے مفسرین کرام ہیں, تفسیر روح المعانی وغیرہ, ان سب نے اس واقعے کو نقل کیا. میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ یہ مقام ملا ہے ایک سورت کے پڑھنے پر. رمضان المبارک میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں صرف سورہ اخلاص نہیں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور الحمدللہ آج بھی امت میں جذبہ موجود ہے. ہر بھائی یہ چاہتا ہے, لاسٹ ایئر ایک قرآن ختم کیا تھا, اس سال 2 کی ٹرائی کروں گا, لاسٹ ایئر 2 کیا تھا, اس سال 3 کی ٹرائی کروں گا. سوچو نا میرے بھائیوں, اس پروردگار عالم کو کتنا پیار آتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے. اس مہینے کے اندر ہم جو کر لیں گے وہ کام آ جائے گا. ہمیں آئندہ کی زندگی کا پتہ نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں, ہم تو دنیا میں آئی ہیں مسافر بن کر, ہے نا. ایک پرندہ جس طریقے سے کسی درخت کی برانچ پر بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی دیر تک چینچی کر کے چلا جاتا ہے, میرے بھائیوں یہی ہمارا حال ہے. دنیا میں آئے ہیں, تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں, ایک دن آئے گا ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو سائیکل چل رہی ہے. کل ہمارے باپ دادا اس دنیا میں موجود تھے, وہ دنیا میں نہیں رہے, ہم دنیا میں آ گئے. کل آئے گا وہ وقت ہم بھی چلے جائیں گے, ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد دنیا میں آئے گی, آئیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھنا, جس جگہ ہمیں جانا ہے اس جگہ کو قبر کہا جاتا ہے. اسی قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے, ہر ایک کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. دنیا کا کوئی انسان کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا. موت آئے گی, سب پر آئے گی, سب کو لے کر جائے گی اور ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا. دنیا کے جمیلوں میں رہ کر ہم آج اپنی قبر کو بھول چکے ہیں, اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. اور اسی وجہ سے تو ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے امتیوں, قبرستان جایا کرو, وہاں تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی, ہے نا. جب قبرستان جاتے ہیں چاروں طرف قبر ہی قبر ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اللہ یہ اتنی ساری قبریں پڑی ہوئی ہے, وہ دن بھی تو آئے گا کہ اس قبر کی مجمع میں ایک قبر میری بھی ہوگی, میں بھی اس قبر میں چلا جاؤں گا, میں بھی سناٹے میں پہنچ جاؤں گا, میں بھی سنائیوں کے گھر میں پہنچ جاؤں گا. میرے بھائیوں, قبر میں ہمیں جانا ہے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں, 2 بار
نہیں کئی مرتبہ فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا قبر میں اللہ کا عذاب ہوتا ہے, قبر میں اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں قبرستان جایا کرو, وہاں تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. جب اتنی سارے قبروں کو دیکھو گے اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کے جھمیلوں میں بھاگ رہے, لیکن ایک دن میرا آئے گا کہ مجھے بھی اس قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں سچی بات کروں, جس ملک میں آپ رہتے ہو میں بھی رہتا ہوں اور مجھے بھی کئی سال ہو گئے. نو ڈاؤٹ ہم سب قبرستان جاتے ہیں. کب؟ جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, کوئی دوست چلا گیا, کوئی پڑوسی چلا گیا, کوئی مسجد کا مصلی چلا گیا, اس دن ہم سب قبرستان پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ معاف کرے آج قبرستان ہمارے لیے وہ عبرت کی جگہ تو دور کی بات ہے, وہ تو گیٹ ٹوگیدر کی پوائنٹ بن چکی ہے نا. ہم لوگ اتنے اس لائف میں بزی ہو گئے, یہ ہماری یو کے کی لائف اتنی بزی لائف ہے, ہر ایک بھاگ رہا ہے, اس لیے رشتہ دار دوستوں کو زیادہ مل نہیں پاتے ہیں. ہاں دو موقع پر سب کی ملاقات ہو جاتی ہے, ایک شادی کے منڈپ میں اور دوسرا قبرستان میں, ہے نا. قبرستان میں سب آتے ہیں, پہلو اسکاٹلینڈ کی آویلو છે, અરે પેલો ભાઈ લંડન થી આવ્યો, وہ یہاں سے, وہ وہاں سے, وہ لیسٹر سے, دور دراز سے, سارے کے سارے قبرستان میں آ کر ملتے ہیں. میرے بھائیوں وہ جگہ وہ تھی جہاں عبرت حاصل کرتے, موت کو یاد کرتے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن اللہ معاف کرے ایک بار نہیں کئی منظر, کئی مرتبہ یہ منظر ایک ٹاؤن میں نہیں کئی ٹاؤنز میں نے دیکھا کہ قبرستان میں مردے کے دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس کا دوست لندن سے آیا ہے, اس کا دوست لیسٹر سے آیا ہے, وہ ایسے گلے مل رہے, کتنے دن کے بعد ملے. ایک کونے میں دیکھو ભાઈ કેમ છે, બહુ દિવસે મુલાકાત થઈ, તબિયત તો બરાબર છે ને, પેલો તારો બિઝનેસ કેવું ચાલે છે, ફેક્ટરીમાં બરાબર માલ આવે છે, કેવું ચાલે છે, ये इधर बात कर रहा है. दूसरी जगह पर देखो दूसरे कोने में अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब की हाल है, ठीक ठाक हो, उधर वो चल रहा है. तीसरे कोने में देखो काय भाव कैसा है, बड़ा है ना तुम्हें, वो उधर बात कर रहा है. ये अपनी में वो अपनी में लगे हुए बात करने में ये एहसास ही नहीं होता कि ये तो वो जगह है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां मेरी कब्र भी बनने वाली है. इतने हमारे दिल सख्त हो चुके हैं. एक मुर्दे को, एक मरहूम को दफन किया जा रहा है, उठाया गया उसे, उसके बेटे ने उसे कब्र के अंदर डाला, इधर वो मरहूम कब्र में जाता है, इधर हमारे नौजवान की मोबाइल की रिंग बजती है. और रिंग भी कौन सी, बॉलीवुड का लेटेस्ट ट्यून, वो उसकी रिंग बजती है. और वो तो इधर वो जनाजा मरहूम कब्र में जा रहा है, इधर ये मोबाइल उठाकर हाय हाउ आर यू चिलिंग जस्ट चिलिंग आउट, ये इधर बातें कर रहा है. अरे जरा तो सोच, ये आज कब्र में जा रहा है, कल तू जाने वाला है. अरे जरा तो कब्रिस्तान में हम सोचे, मेरे आगे भी कब्र, मेरे पीछे भी कब्र, मेरे राइट में भी कब्र, मेरे लेफ्ट में भी कब्र, और जिस कब्र के बाजू में तू खड़ा है तुझे पता भी है कि इस कब्र वाले पर क्या हालात गुजर रहे हैं. तेरे बाजू में जो कब्र है जहां तू मोबाइल पर चिल्लाउट हो रहा है, अरे तूने ये सोचा इस कब्र वाले के कब्र में कैसे हालात होंगे, पता नहीं. उसकी कब्र में उसकी पकड़ हुई होगी, वो अजाब में होगा, वो किस तकलीफ में होगा. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, लोगों मर्दों को हुक्म दिया जाओ कब्रिस्तान में, तुम्हें मौत याद आ जाएगी. आज हमने कब्रिस्तान को मीटिंग पॉइंट बना दिया है. अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें मौत का डर नसीब फरमाए, अपनी आखिरत के बारे में सोचने वाला बनाए. वरना मेरे भाइयों हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में रिवायत में है, काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फ़क़ील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा फ़क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन फ़मा बादहु अयसरु मिन व इन लम यंजु फ़मा बादहु अशद्दु मिन. हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के पास धाड़े मार मार कर रोते थे. लोगों ने कहा उस्मान जन्नत का तज़किरा सुनते हो, जहन्नम का तज़किरा सुनते हो, इतना कभी रोते हुए नहीं देखा, तुम कब्र के पास क्यों इतना रोते हो.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے میرے بھائیوں، قبر تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ادھر بچ گئے تو بعد میں بچ جائیں گے، اگر ادھر پھنس گئے تو بعد کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، قبر کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور رو رو کر کہہ رہے، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں کوئی کتا ہوتا، لوگ مجھے ہکال دیتے۔ یہ حضرت ابو بکر رو رو کر کہہ رہے کہ اللہ، قبر میں جاؤں گا کیسے جواب دوں گا اور میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت ہے ابھی بھی ہمیں باز آ جانے کا، ہمیں سوچنا ہے، کچھ تو ریئلائز کرنا ہے کہ دیکھو ہمارے کتنے دوست اور برادر، کتنے ہمارے پہچان والے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں بھی تو جانے والا ہوں، اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم واقعتاً نو ڈاؤٹ یہ اعلان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور مبارک ہو یہ بول جس کی زبان سے یہ نکل جائے کہ میں نبی کا عاشق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ذرا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو پوچھو کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ سے ہمیں محبت ہے تو اس کی علامت کیا ہے، سائن کیا ہے؟ ہمارے نبی جواب دیں گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو، میری اتباع کے اندر ہی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو محبت پر عمل بھی تو کر کے بدلا، زندگی میں نبی کا طریقہ لیا، تیرا چہرہ نبی والا چہرہ بنا دے، تیرا لباس نبی والا لباس بنا دے، تیری شادی نبی والی شادی بن جائے، تیرا کلچر نبی والا کلچر بن جائے۔ اگر یہ چیزیں تیرے اندر ہے، خدا کی قسم تو واقعتاً محمدی کہلائے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہمارا معاملہ دوسرا ہے۔ زبان سے تو بہت کہتے ہیں، ہاں میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں تو نبی کو بہت چاہتا ہوں۔ وہ ایک وائف نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ اور چاہتے ہو تو کتنا چاہتے ہو؟ ہسبینڈ بڑا ہوشیار تھا، وہ جواب دیتا ہے، ارے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، میں تجھے اتنا چاہتا تھا، تو مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کہ جی چاہتا تھا میں تجھے کھا جاؤں۔ تو اتنی اچھی لگتی تھی، جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اتنی اچھی لگتی تھی، جی چاہتا تھا کہ میں تجھے کھا جاؤں۔ بیوی نے کہا، اب کیسی لگتی ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، اس وقت کھا لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس وقت کھا لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے، اور خدا پاک کی قسم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی اور دل سے محبت کر لی، اللہ اسے دنیا بھی دے دے گا، آخرت بھی دے دے گا۔ آؤ بڑی پیاری روایت سناتا چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے ہیں۔ روایت میں ہے 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ یہ سفر کر رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہے، چھوٹے صحابہ بھی ہے، ہر قسم کے صحابی، 1400 کا لشکر ہے۔ حضور کے ساتھ میں صبح کے وقت میں سفر کے لیے نکلا ہے، اور اس گروپ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت جابر کون؟ ایک غریب صحابی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ سارے صحابہ اپنی اونٹنیوں کو لے کر نکلے تھے اس سفر کے لیے۔ جابر بھی اونٹنی پر سوار تھے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، اس لیے بالکل بوڑھی، کمزور، دبلی پتلی اونٹنی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، اور یہ قافلہ روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کیمل تو شیپ آف دا ڈیزرٹ کہلاتا ہے، کہ وہ ریگستان میں ایسا دوڑتا ہے۔ ادھر قافلے نے چلنا شروع کیا، حضور کی اونٹنی دوڑ رہی ہے، صحابہ کی اونٹنیاں دوڑ رہی ہے، 1400 کا لشکر دوڑ رہا ہے، اور کسی سے سفر کاٹ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور، دبلی پتلی بوڑھی اونٹنی لے کر چلے ہیں، ان کی اونٹنی بھاگ ہی نہیں رہی ہے۔
ہوا یہ جابر پیچھے ہوتے گئے یہاں تک کہ یہ حال ہوا کہ صحابہ اور اللہ کے نبی اتنے آگے نکل گئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نظر نہیں آتا تھا، سب آگے نکل گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی پیچھے اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے، کافی آگے سب نکل گئے، نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اچانک قربان جاؤ اس رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 کی جماعت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا، ارے میرے صحابہ اینا جابر کہاں ہے؟ کہو نا سبحان اللہ، کیا نبی تھے وہ، کیسے رحمت للعالمین کہ جابر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کسی صحابی نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر تو بہت پیچھے رہ گئے اور وہ تو بہت دیر سے آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے، وہ دوڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی وہ ہم سے پیچھے رہ گئے اور بعد میں آئیں گے، ہم تو کافی آگے نکل گئے۔ اس پیارے نبی پر قربان جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ 1400 کی یہ جماعت آگے نکل جائے اور میرا جابر اکیلا پیچھے رہ جائے، یہ اس نبی کو گوارا نہیں ہے۔ نہیں میرے صحابہ نہیں، جب تک جابر ہم سے مل نہیں جاتے ہم یہیں پر انتظار کریں گے۔ 1400 کا لشکر سفر طے کر رہا تھا، جابر کی اونٹنی پیچھے ہے، سب کے سب رک گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے، صحابہ ٹھہر گئے۔ میرے بھائیوں، مسافر یہ کوشش کرتا ہے جتنا جلدی ہو سکے میں ٹریول کر کے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤ، ہر ایک کی تمنا تھی جلدی چلے جائے، اور پھر وہ عرب کی زمین جہاں پر گرمی لو چل رہی ہے، ریتیلا میدان ہے اور گرمی اتنی عجیب، ایسی حالت میں پورا لشکر انتظار کر رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب لوگ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے، دور سے نظر آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو دوڑا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ جابر نظر آتے ہیں، لشکر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ جاؤ، ورنہ اگر جابر کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے رک کر انتظار کرتے تھے، جابر بیچارے شرمندہ ہو جائیں گے۔ کہو نا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا پیار دیکھو کہ کہیں میرا جابر شرمندہ نہ ہو جائے کہ میری وجہ سے سب کو رکنا پڑا، چلو آگے بڑھو۔ صحابہ نے آگے بڑھنا شروع کیا، پھر سب آگے نکل گئے، جابر پیچھے رہ گئے۔ روایت میں ہے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ تینوں مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور ہر مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے دیکھا آگے چلو تاکہ جابر شرمندہ نہ ہو جائے، آگے بڑھتے گئے۔ چوتھی جگہ آئی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، صبح سے چل رہے بھوکے ہیں، کھانا بھی یہیں پر کھائیں گے، ظہر کی نماز بھی یہیں پر پڑھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑاؤ ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب ٹھہر گئے، کھانے کا انتظام ہونے لگا، کھانا نکالنے لگے، اور تھوڑی دیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی بوڑھی اونٹنی کے اوپر دوڑا کر وہاں پر پہنچے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا ایک صحابی کو کیا بات ہے، جواب ملا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہیں پر کھانا کھانا ہے، یہیں پر نماز پڑھنا ہے، پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا میرے بھائی میں تو مسافر ہوں، میں اپنی نماز جلدی سے پڑھ لیتا ہوں اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بھوکا رہوں گا، لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ میں جتنا آگے نکل جاؤں گا سب کو سہولت ہوگی، ورنہ اللہ کے نبی کو پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے والے تھے، کچھ صحابہ آ گئے،
حضور تو خیال کر رہے تھے میرے جابر کو تکلیف نہ ہو جائے. کچھ صحابہ آ گئے اور کہنے لگے جابر تم عجیب قسم کے آدمی ہو, اتنا دور کا سفر ہے, ایسی بوڑھی اٹھنی لے کر آئے, کیا ضرورت تھی ساتھ میں آنے کی, کتنا تم نے پریشان کیا, کتنا انتظار کروایا, یہ 1400 کا لشکر تمہارا انتظار کرتا رہا. اور جابر ہم نے کیا تو کیا, تمہاری وجہ سے آج اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جواب دینے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں تھے, میں خاموش تھا. میں نے نیت کر لی میں کھانا نہیں کھاؤں گا, بھوکا آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ میں جتنا آگے نکل جاؤں اور کور کر لوں, ورنہ میرے نبی کو دوبارہ تکلیف ہوگی. حضرت جابر کا بیان ہے میں نے پھر سے اٹھنی پر چڑھ کر ابھی میں آگے بڑھنے والا تھا, ابھی تو میں اٹھنی پر بیٹھا, پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا, مڑ کر دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور اسی وقت تمہیں اٹھنی کے ساتھ میں بلا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بہت ڈر گیا, میں بہت گھبرا گیا. اب اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے کہ کیوں آئے تم اگر تمہارے پاس صحیح سواری نہیں تھی. ڈرا ہوا, سہما ہوا, گھبرایا ہوا اپنی اٹھنی کو لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں ڈرا ہوا تھا, لیکن جب نبی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کر فرمایا آؤ جابر آؤ, آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کو منع کرنے کی تو مجھ میں ہمت نہیں تھی, میں فوراً وہیں پر بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا جابر ساتھ میں کھائیں گے, ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھیں گے. چنانچہ میں بیٹھ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھانا بھی کھایا, ظہر کی نماز بھی ادا کی. ادھر ظہر کی نماز میں صحابہ نے چلنے کی تیاری کی, ہر ایک صحابہ اپنے سامان کو لاد رہا ہے اور آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے. حضرت جابر فرماتے میں بھی جلدی جلدی بڑھا کہ جلدی سے بیٹھوں, جتنا آگے ہو سکتا ہے نکل جاؤ. فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی میں اٹھنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ نبی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لو. حضرت جابر فرماتے ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, میں اسی وقت وہیں پر بیٹھا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بٹھا کر رکھا, صحابہ تیاری کر رہے اور حضور نے مجھے کہا جابر ایک سودا کرو گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے, پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا سودا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر میں تمہاری اونٹنی خریدنا چاہتا ہوں. کہو نا سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے جابر میں تمہاری اونٹنی خریدنا چاہتا ہوں, تمہاری اونٹنی مجھے دے دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سودا تو مجھے منظور نہیں ہے, اور اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ اس اونٹنی کو آپ کیا کرو گے, یہ بوڑھی ہو چکی ہے, یہ کمزور ہے, یہ دبلی پتلی ہے, یہ دوڑ بھی نہیں سکتی ہے. اور دوسری بات یہ اللہ کے نبی اگر میں نے یہ اونٹنی آپ کو ابھی بیچ دی, اگر آپ کو میں نے یہ اونٹنی دے دی تو پھر جابر منزل پر کیسے پہنچے گا؟ میرے پاس تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جابر نہیں, ہم سے سودا کر لو اور وعدہ کرتا ہو تمہاری اس اونٹنی کے بدلے میں تمہیں 40 اوقیہ چاندی دوں گا اور اونٹنی اسی وقت لوں گا جب تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 اوقیہ چاندی. اوقیہ اس زمانے کا وزن ہے جو کلو کے برابر تھا, تو 40 کلو سلور دوں گا, تمہاری یہ اونٹنی دے دو اور اونٹنی میں منزل پر تمہیں پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ سننا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت خوش ہو گئے کہ یہ سودا تو بہت اچھا ہے, ایک غریب آدمی کو 40 کلو چاندی ملے اس اونٹنی کے بدلے میں اور منزل پر اونٹنی دینی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سودا منظور ہے. سودا ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب میں نے یہ فرض کہا کہ اللہ کے نبی سودا منظور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، میری اونٹنی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت جابر کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے قریب آتے ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اوپر سے لے کر نیچے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اجلس یا جابر، جابر اونٹنی پر بیٹھ جاؤ اور دیکھنا جابر انشاءاللہ اب تمہاری اونٹنی ایسے دوڑے گی جیسے سمندر کی موجیں تھپیڑے مارتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے یہ جملہ فرمایا، حضور اونٹنی پر بیٹھ کر چلے گئے، حضور بھی آگے بڑھ گئے، صحابہ بھی آگے بڑھ گئے۔ میں اپنے سامان کو لاتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ گیا اور اونٹنی پر بیٹھنے کے بعد میں سب میرے آگے تھے، میں ان کے پیچھے تھا، میں نے اپنی اونٹنی کو چلانا شروع کیا۔ حضرت جابر کا بیان ہے میری اونٹنی چلنے لگی، چند قدم وہ چلی ہے، تھوڑی دور وہ چلی ہے، وہ اتنی تیز تھی مجھے ایسا لگتا تھا میں اونٹنی پر نہیں گھوڑے پر بیٹھا ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اونٹنی کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں اونٹنی نے چلنا شروع کیا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کیا اس کی رفتار تھی، وہ ایسی تیزی سے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی جوان اونٹنی ہو، ارے اونٹنی کیا گھوڑے کی رفتار تھی۔ صحابہ کرام جو آگے تھے، میری اونٹنی تو 5ویں گیئر میں، اب تو میری اونٹنی جو دوڑ رہی ہے اوورٹیک کرتے ہوئے جا رہی ہے، یہ صحابی پیچھے، وہ صحابی پیچھے، ہر ایک سے میں آگے بڑھتا ہوں اور صحابہ کہتے تھے واہ رے واہ، واہ رے واہ، کیا جوان اونٹنی ہے، کیا جوان اونٹنی ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے 1400 کا لشکر ہے، پورے لشکر کو پار کرتے ہوئے میری یہ اونٹنی بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، میں سب سے آگے نکل گیا، یہاں تک کہ حضور کی اونٹنی سے بھی آگے نکل گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب حال یہ ہے سب پیچھے ہے، میں اکیلا آگے ہوں۔ کہو نا سبحان اللہ، میں اکیلا آگے ہوں، سب پیچھے ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے میں آگے بڑھتا گیا اور جس ڈیسٹینیشن پر ہمیں جانا تھا، جس میدان پر اترنا تھا، میں وہاں سب سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہنچ کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی آئے گا پورا قافلہ، میں انتظار کر رہا تھا۔ قافلے نے آنا شروع کیا، قافلہ آنے لگا، آتے گیا اور لوگ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے گئے۔ حضرت جابر کا بیان ہے جیسے ہی قافلہ آیا ہے میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور ان لوگوں سے ملنے گیا جنہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، جنہوں نے ڈانٹا تھا نا حضرت جابر کو، ذرا ان کی بھی خیر مناؤ، ان کو بھی تو پوچھو۔ حضرت جابر فرماتے میں ان کو ملنے گیا جنہوں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ بھائی انسان کا مزاج ہے نا، کمزور کو دیکھ کر بہت اچھلتا ہے نا، کمزور آدمی ہو تو ڈانٹتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو کسی مالک کو اپنے ملازم کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، خود 10 مسٹیک کرے، ایک مسٹیک ہو گئی تو ملازم کی حالت بگاڑ دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ذرا اللہ نے کچھ عہدہ دے دیا، اپنے نیچے والے کو ایسے ڈانٹتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تو یہی بن گیا ہے۔ ہم کچھ مسجدوں کے بارے میں سنا ہے کہ بیچارہ امام اگر 2-3 سیکنڈ بھی لیٹ ہو گیا، یہ آگے بیٹھنے والا کانچے آگے دیکھا تھا نا ہولیہ کے ہو کانچے امام صاحب، یہ ادھر مڑتا ہے، یہ ادھر مڑتا ہے، امام کے پیچھے پڑا ہوا، اور جیسے امام آیا مجھے ٹائم کی پابندی نہیں، وائی آر یو سو لیٹ، یہ امام کو خوب بولے گا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بیوی کے سامنے چلتی ہے وہاں تو نہیں کھلتی ہے زبان۔ بیوی کو جا کر کہا کہ کہو ہم 10 give me a cup of tea، بیوی کو کہا بیٹھا ہوا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ چائے نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں کہتا بھائی میں نے چائے کے لیے کہا تھا، بیوی نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہو، ارے آئی ایم ویری بزی، تھوڑی دیر اور ویٹ کرو۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں مت بنانا، میں بعد پی لوں گا۔ تو بیوی کے سامنے تو ٹو ٹی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو بول رہا ہے جس کے سینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو اتارا، جس کے سینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اگلی لائن میں وہ علماء ہوں گے، وہ حفاظ ہوں گے جن کے سینے میں قرآن ہوگا، اور ان کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔
یہ دنیا میں آبجیکشن کرنے والے وہاں بھی شروع ہو جائیں گے. اللہ میں کہ میں نے بغیر حساب کتابیں مارے کے بھی حساب اوقات وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ یہ بغیر حساب کتاب کے جا رہا ہے, میں کیوں حساب کتاب کے ساتھ میں, اس کو آپ نے حساب کتاب کیوں لیا؟ اللہ فرمائیں گے ارے نادان, اگر اس کا حساب لینا ہوتا تو میں اس کے سینے میں اپنا قرآن ہی نہ اتارتا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارا یہ حال ہے, کمزوروں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کسی اسکول کے اندر ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا کہ ایسی کوئی چیز تمہیں پتا ہے کہ جب وہ بریوری پر آئے, بہادری پر آئے تو وہ شیر سے زیادہ بہادر ہو جائے, اور وہی چیز جب ڈرنے پر آئے, بزدلی پر آئے اور گھبرائے تو بکری سے بھی زیادہ ڈرنے لگتی ہے. ایسی کون سی چیز ہے کہ جو بہادری پر آئے تو شیر سے بڑھ جائے اور ڈرنے پر آئے تو بکری سے بھی زیادہ بزدل ہو جائے؟ بچے نے فوراً جواب دیا مائی ڈیڈ, میرا باپ دنیا کے سامنے شیر ہے اور میری ماں کے سامنے بکری. دنیا کے سامنے شیر بن کر گھومتا ہے اور میری ماں کے سامنے بکری بن جاتا ہے. اس اسٹوڈنٹ نے فوراً یہ جواب دیا. تو میرے بھائیوں تو حضرت جابر نے کہا پہلے ان کی خبر لو. بہت ڈانٹتے تھے مجھے. پہنچے ان کے پاس اور جا کر کہنے لگے کیا بات ہے, آپ لوگوں کی اٹھنی بیمار ہے, آپ کی اٹھنیاں بیمار ہے, بہت دیر ہو گئی آتے آتے, ذرا دیکھو میری اٹھنی کتنی پیاری ہے. حضرت جابر فرماتے سب خاموش, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اس اٹھنی کا تو میں نے نبی سے سودا کر لیا. وہ تو بڈھی تھی تو 40 میں تیار ہوا تھا, اب تو یہ بہت تیز رفتار ہو گئی ہے, گھوڑے جیسی دوڑتی ہے, اب یہ سودا تو بہت مشکل ہے. حضرت جابر اب گھبرا رہے, کیا کروں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی مانگ لی میں منع بھی نہیں کر سکوں گا. 1400 کا لشکر تھا, اللہ کے نبی رائٹ میں ہوں گے, جابر لیفٹ میں کونے میں جا کر بیٹھ گئے. حضور ادھر, حضرت جابر ادھر, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ہی نہیں اور میری اٹھنی مجھ سے نہ لے. حضرت جابر کا بیان کونے میں بیٹھا ہوا تھا, گھبرا رہا تھا کہ اٹھنی ہاتھ سے نہ نکل جائے. ابھی تو میں سوچ رہا تھا, پیچھے سے کسی نے ہاتھ مارا, مڑ کر دیکھا تو حضرت بلال موجود. حضرت بلال نے فرمایا جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منع تو کر نہیں سکتا تھا, اور حضور کو یہ کہوں کہ سودا کینسل, مجھے نہیں کرنا یہ بزنس, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن دل میں سوچا کہ بلال تو اپنا فرینڈ ہے, وہ تو میری طرح صحابی ہے, ان کو ذرا کہہ کر دیکھوں کچھ بات آگے چلی جائے. تو انہوں نے بلال سے کہا کہ بلال وہ جو اللہ کے نبی سے میں نے سودا کیا تھا نا, میں کینسل کرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ اٹھنی بیچنی نہیں ہے. اب کہا بھی تو حضرت بلال کو, حضرت بلال تو حضور کے ایسے عاشق تھے, ایسے عاشق تھے کہ وہ تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ کہنا تھا کہ حضرت بلال تو آگ بگولا ہو گئے, کہ ارے جابر تمہیں عقل بھی ہے, تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے نبی سے سودا کیا ہے اور اسے کینسل کرنا چاہتے ہو, حضور سے سودا کرنے کے بعد اسے کینسل کرنا چاہتے ہو. ارے جابر اپنی خیر مناؤ. غصے میں حضرت بلال ہے اور فرمایا جابر سن لو, یہ نہ تمہارا کمال ہے نہ اٹھنی کا کمال ہے, وہ تو میرے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا جس نے اٹھنی کی قسمت کو بدل دیا. حضرت جابر نے فرمایا بلال معاف کرنا, میں کچھ نہیں کہوں گا, سودا منظور ہے. اور سیدھے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جابر آؤ, ہمارا تمہارا تو اٹھنی کا سودا ہو چکا ہے, منظور ہے نا یہ سودا. حضرت جابر فرماتے واللہ انی لارضی بہذا, جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مجھے یہ سودا منظور ہے, میں تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا جابر ایسا تو نہیں کہ باہر کچھ اندر کچھ, ایسا تو نہیں کہ باہر تو کہہ رہے ہو منظور ہے اور اندر کچھ ہو. حضرت جابر کے پاس کیا جواب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال 40 اوقیہ چاندی میں یہ سودا ہوا تھا, اے بلال 40 اوقیہ کو کینسل کرو, ہم 50 اوقیہ جابر کو دیں گے. جابر کو 50 کلو سلور دیا جائے گا, 40 کو کینسل کر
دو، لیکن جابر تو اٹھنی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا بلال 50 اوقیہ چاندی دے دو۔ حضرت بلال ربشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سلور کوئنس 50 کلو کوئنس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سودا کیا ہے، قیمت دے دی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جابر تمہیں 50 اوقیہ چاندی مل گئے، اب سنو یہ اٹھنی میں اپنی طرف سے تمہیں گفٹ دیتا ہوں۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے میرا دل کہنے لگا واقعتاً یہ رحمت للعالمین ہے، واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت جابر فرماتے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، غریب آدمی 50 کلو چاندی بھی مل رہی ہے اور اٹھنی ملی جو اتنی تیز رفتار ہے۔ فرماتے میں بہت خوش ہو گیا، میں بہت خوش ہو گیا۔ چاندی لے کر اٹھنی لے کر میں اٹھنی پر سوار ہونے لگا۔ فرماتے ابھی میں اٹھنی پر بیٹھنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا جابر دنیا تو تمہیں مل گئی، اب آخرت بھی لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر دنیا تو تمہیں مل گئی، اب آخرت بھی لے کر جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنے ہاتھ اٹھا دو۔ حضرت جابر نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اے اللہ جابر کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جابر کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر کا بیان ہے میرا نبی اگر کسی کے لیے ایک مرتبہ دعا کر لے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس دن اللہ کے نبی نے میرے لیے 25 ٹائمز مغفرت کی دعا مانگی۔ 25 مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے رہے اللہ میرے جابر کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھی لے کر گئے، آخرت بھی مل گئی اور کہتے ہوئے گئے یا اللہ آج کی رات کا سودا میں اب کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، آخرت بھی اس کی بنا دیتا ہے، دونوں جہاں میں اسے سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ دونوں جہاں میں سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا وہ یہ ہے اٹھنی اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اٹھنی اس کے پاس عقل بھی نہیں تھی، اٹھنی تو ایک جانور تھا، ایک جانور تھی وہ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اٹھنی کے جسم پر لگ گیا اللہ نے اٹھنی کی قسمت بدل دی۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی شریعت آ گئی تو بتاؤ ہماری قسمت بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ انشاءاللہ ضرور بدل جائے گی، بس قدم بڑھانا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ نے اسی میں ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میسج جو رمضان کے مہینے میں امتیوں کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اے میرے امتیوں اس مہینے میں اگر تم سے کوئی لڑنے بھی آئے جھگڑنے بھی آئے اس کو کہہ دینا انی امرؤ صائم، بھائی میں لڑائی کرنا نہیں چاہتا، میں روزے کی حالت میں میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دے دی کہ رمضان کے مہینے میں لڑنے والے کو کہنا مجھے تجھ سے نہیں لڑنا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور جب تیری یہ رمضان میں عادت بن جائے گی آئندہ زندگی میں بھی اسے اپنا لینا، لڑائی جھگڑے کو بند کر دینا، دل کو دل سے ملا لو، ایک ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ میں پیار و محبت کا معاملہ کرو۔ یہی ہمارا رمضان ہمیں میسج دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آج اللہ معاف کرے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، والدین اولاد سے ناراض ہے، اولاد ماں باپ کو نہیں بلاتے، بھائی بہن کے درمیان میں جھگڑا ہے، ساس اور بہو لڑ رہے ہیں، کبھی بہو ساس کو پٹک رہی ہے، کبھی ساس بہو کی توہین کر رہی ہے، ننند اور بھابھی میں جھگڑے ہیں، فرینڈز میں جھگڑے ہیں، ایک کلاس میں جھگڑے، ایک یونیورسٹی میں جھگڑے، ایک کالج میں جھگڑے، ایک اسٹریٹ میں رہنے والوں کے جھگڑے، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی نیبرز کے ساتھ
بعد بھی آج ہم نے اتنے جھگڑے بڑھائے کہ ہمارے دل آپس میں ٹوٹ گئے, ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ایمان والو ایک ہو جاؤ, آپس میں مل جاؤ اور پیار محبت کو بانٹو. میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے, ارے ہسبینڈ وائف کا وہ ریلیشن جو انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. میرے بھائیو آج اس میں بھی جھگڑا, میاں غصے میں بیوی سے ناراض, بیوی غصے میں میاں سے ناراض ہے, اور یہ ناراضی اتنی چلتی ہے اللہ حفاظت فرمائے. ارے غصہ جب آ جاتا ہے اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بیوی تو میری زندگی ہے, بیوی یہ سوچے کہ شوہر میری زندگی ہے, اسی پر ہمارا گھر قائم ہے. لیکن غصے کے عالم میں یہ اسے نہیں بلاتا ہے, وہ اسے نہیں بلاتی ہے. وہ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور میاں بھی غصے میں ہو منہ پھلا کر ادھر, بیوی بھی غصے میں منہ پھلا کر ادھر. بیوی نے کہا میں اس کو نہیں بلاؤں گی, میاں کہتا میں اس کو نہیں بلاؤں گا. دونوں کی باتیں بن, گھر میں آتے یہ ادھر وہ ادھر, بستر پر یہ ایسٹ میں وہ ویسٹ میں. اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے, بالکل ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہے. یہ جھگڑا ہوا. اب ایک دن ایسا ہوا شوہر رات کو تھکا ہوا گھر پر آیا اور بالکل تھکا ہوا ہے. صبح میں ویری امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں جانا ہے جو ارلی مارننگ میں ہے, اسے 6 o'clock مارننگ کو اٹھنا ہے. سوچتا ہے دل میں دن بھر کا تھکا ہوا ہو, ابھی رات کو بستر پر پہنچا ہو, اگر صبح آنکھ نہیں کھلی تو اتنی بڑی بزنس کی میری ڈیلنگ فیل ہو جائے گی, مجھے بہت بڑا لاس ہوگا. اب میں کیا کروں, کون مجھے اٹھائے. بالآخر اس نے یہ سوچا بیوی کو ہی کہہ دو. پھر سوچا اس سے تو میں بات نہیں کرتا ہوں, میں کیوں چکو, اس کو تو میں نہیں کہوں گا, تو اٹھوں کیسے. بالآخر ارادہ یہ کیا, ایک کاغذ لیا اور پیس آف پیپر پر لکھ دیا کہ مجھے ویری امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں جانا ہے, مجھے 6 بجے اٹھا دینا. اور بیوی کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گیا. بیوی رات کو آئی, اس نے تکیا اٹھایا, پڑا اچھا ویری امپورٹنٹ بزنس میٹنگ, صبح 6 بجے اسے جانا ہے. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, وہ بھی سو گئی, دونوں سو گئے. صبح میں 9 بجے بھائی کی آنکھ کھلی, میٹنگ بھی گئی, بزنس بھی گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. 9 بجے اٹھتا اور اٹھ کر آگ بگولا ہو گیا. اتنا بڑا لاس تھا, اب تک بیوی سے بات نہیں کرتا تھا. مڑ کر آیا اور غصے میں برس پڑا کہ بے شرم ہے تو, کتنا گرج رکھتی ہے تو, ارے میاں بیوی یہ لڑائی ہو جاتی ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تو نے میرا اتنا بڑا بزنس کا لاس کروا دیا, سب کچھ میرا ختم ہو گیا, کتنا بڑا لاس ہوا. اور کیا میں اپنے لیے کماتا ہوں, تجھے بھی تو کھلاتا ہوں, تجھے بھی تو پاکٹ منی دیتا ہوں, کیا یہ تو نے میرے ساتھ میں کیا. ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اتنا گرج ہو کہ تم مجھے اٹھاؤ بھی نہیں اور تم نے مجھے بیدار بھی نہیں کیا. برستا گیا بولتا گیا. بیوی سنتی رہی. جب بہت سن لیا, بیوی نے کہا یہ ٹی ٹی ٹیٹے بند کرو, یہ ٹی ٹی ٹیٹے بند کرو, اور اس سے پہلے کہ کچھ بولو تمہارے تکیے کے نیچے دیکھو. اب یہ تکیے کو اٹھاتا ہے تو اندر سے کاغذ ملا, کاغذ پر لکھا ہوا تھا 6 بج گئے ہیں اٹھ جائیے, 6 بج گئے اٹھ جائیے. یہ فٹ فار ٹیٹ. بیوی نے سوچا کہ یہ مجھے اتنا گھمنڈ والا کہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے, وہ بھی اٹھی 6 بجے اور برابر 6 بجے لکھ دیا 6 بج گئے اٹھ جائیے, اور وہ بھی سو گئے. تو بہرحال میرے بھائیوں, ایسا میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, یہ تو زندگی کے اندر لگا ہوا ہے, لیکن آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو, پیار محبت ہو, اسی میں زندگی گزرا کرتی ہے. دیکھو باتوں میں ایک اور بات یاد آ گئی, آپ کو سنا دو. وہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جہاں پر کپلس کو انوائٹ کیا گیا تھا. سارے وائفس بھی موجود تھی, سارے ہسبینڈس بھی موجود تھے, اور اس طرح سٹنگ پوزیشن تھی کہ ہسبینڈ سب ادھر, وائف سب ادھر, اور جو آدمی اناؤنسمنٹ کے لیے مائک لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے سب کو پہلے ویلکم کیا, وارم ویلکم ٹو آل دا کپلس, کے ہسبینڈس بھی ہے, وائفس بھی ہے. اور اس کے بعد اس نے بہت ہی اچھا سوال رکھا, کہا کہ دیکھو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام ہسبینڈ سے اور میرے بھائیوں سے کہ تم میں سے کون سے ایسے ہسبینڈ ہیں جو بیوی سے ڈرتے ہیں. اگر ڈرتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. تم میں سے جو بھی ہسبینڈ اپنی بیوی سے ڈرتا ہو تو وہ کھڑے ہو جائے. اس کا اناؤنس کرنا تھا, پورا انگلینڈ کھڑا ہو گیا. اس نے جب اناؤنس کیا, پورا سارا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا ہسبینڈ کا, سب کے سب کھڑے ہو گئے. جو بیوی سے ڈرنے والے کھڑے ہو جاؤ, سب کھڑے ہو گئے. ایک ہی بیٹھا ہوا تھا, بیڈ فورڈ 7 کا ہوگا, ایک ہی بیٹھا ہوا تھا. سب کے سب کھڑے ہو گئے, ایک بیٹھا ہوا. اب اس نے جب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ او یا اللہ, کہ اتنے سارے لوگ سب بیوی سے ڈرنے والے, سب کے سب کھڑے ہو گئے.
یہ بریو ہے. کہنے لگا دس از دا 8th wonder آف دا ورلڈ. دیکھو تو صحیح, یہ دنیا کا 8واں عجوبہ, کہ یہ وہ بھائی ہے کہ جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا. بہت خوش ہو کر وہ جو اس کے ہاتھ میں مائک تھا لے کر وہ سیدھا مردوں کی صف کے اندر گھس گیا اور اس کو جا کے کہنے لگا گریٹ گائے, بریو گائے, کہ تمہارے جیسا بہادر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. واقعتاً تم کتنے بہادر ہو. وی ہارڈلی سی سچ بریو پرسن ان دس ورلڈ, کہ تم اکیلے ایسے نکلے کہ جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے. میں نے اناؤنس کیا جتنے بیوی سے ڈرنے والے کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو گئے, تم اکیلے بیٹھے رہے. واقعتاً تم بہت بریو ہو, آج کے ہیرو ہو. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ اس نے جواب دیا, سامنے سے ابھی اشارہ ہی بیوی نے نہیں کیا ہے کہ اسٹینڈ اپ. میری بیوی نے ابھی مجھے اشارہ ہی نہیں کیا کہ اسٹینڈ اپ, کو بولے تو کھڑا ہو جاؤ نا. پلیٹ فور 7 والے کھجاتے ہوں گے کہ یہ کون ہوگا, بیٹا ہوگا کوئی مجھے. بہرحال تو میرے بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین سے نوازا ہے. بڑا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. ہمیں اس طریقے پر چلنا ہے. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے ہم ایک اللہ کے ہو جائے, اللہ کو ماننے والے ہو جائے. اور میرے بھائیوں, جتنا ہو سکے آخرت کی ہم تیاری کریں. دیکھو ایک پروورب مشہور ہے ہمارے یہاں پر, بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ آج ہمارے یہاں پر ہمارے جو برادران وطن ہیں, ہمارے جو ملک کے ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے والا مر جاتا ہے, یہ پھول لے کر اس کی قبر پر جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, مرنے والے کی قبر پر ٹنوں کے حساب سے اور اتنا زیادہ پھول پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ فلاورز لے کر جاتے اور اس کی قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی شروع کر دیا. ہمارے یہاں پر بھی کسی کا میت ہو جائے, قبر پر پھول کا ڈھیر لگ جاتا ہے. تو یہ آج ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے. میں ایک انگلش پوئم پڑھ رہا تھا اور اس کا پہلا ورس مجھے بہت اچھا لگا, یاد بھی ہو گیا. وہ شاعر کہتا ہے, وائی ڈو وی ویٹ فار اے پرسن ٹو ڈائی, وائی ڈو وی ویٹ فار اے پرسن ٹو ڈائی, کہ ہم اتنا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ یہ مر جائے گا تب جا کر پھول لے کر جائیں گے. ارے زندگی میں جا کر پھول دے دیا ہوتا, زندگی میں جا کر اسے پھول دے دیا ہوتا, تیری ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے, دل سے مل جاتا. ایک چھوٹا سا پھول کا ٹکڑا اس کو خوش کر دیتا. زندگی میں تو لڑتا رہا, جھگڑتا رہا, اور جب مر گیا تو اس کے بعد اس کی قبر پر اتنا پھول ڈال دیتا ہے. وہ شاعر کہتا, وائی ڈو وی ویٹ فار اے پرسن ٹو ڈائی. ارے زندگی میں اسے پھول دے دے, اسے خوش کر لے, تو خوش ہو جا, دل سے مل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے تمام اختلافات کو چھوڑ کر ہم آخرت کی فکر کریں. چند دنوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں, دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ ہماری زندگی چھوٹی سی زندگی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ انگلش لینگویج میں ایک پروورب ہے, آلویز بی آن دا سیف سائڈ, ہے نا. یہ ایک مشہور پروورب ہے, آلویز بی آن دا سیف سائڈ. اور الحمدللہ دنیا کے معاملے میں ہم اس پر برابر عمل کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. اگر کسی آدمی کو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کا سفر کرنا ہے, صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے, وہ 6 بجے سب کہیں گے بھائی 6 بجے نکلو, آرام سے مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے. وہ کہتا ہے آلویز بی آن دا سیف سائڈ, 5:30 کو چلو یار. موٹر وے کا کوئی ٹھکانا ہے, وہ 5:30 سے ہی نکل جاتا ہے. آلویز بی آن دا سیف سائڈ. اسی طریقے سے ہمارے گھر میں 100 آدمیوں کی دعوت ہے, ہماری ماں بہنیں 150 کا بنائے گی کہ بھائی جو بدی جائے تو کئی واندو نہیں, بٹ آلویز بی آن دا سیف سائڈ. وہ 100 کی جگہ 150 کا بناتی ہے. ایک آدمی سے پوچھا ہم نے, بھائی دبئی جانا چاہتا ہوں, کتنا خرچہ ہوگا؟ وہ بولا 5,000 پاؤنڈ از انف. لے جا, ایش کر وہاں پر جا کر, جیب میں کیش 5,000 پاؤنڈ رکھے گا اور ساتھ میں کریڈٹ کارڈ بھی ڈال دے گا. آلویز بی آن دا سیف سائڈ. بتانے کا ضرورت پڑ جائے تو یہ آج ہمارا حال ہو گیا کہ دنیا میں ہر چیز میں آلویز بی آن دا سیف سائڈ. آخرت کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یا تو نماز پڑھی, روزہ رکھا, سمجھا کام ہو گیا. نہ نفل کی فکر, نہ تہجد کی فکر, نہ تلاوت کی فکر, بلکہ میرے بھائیوں معاملہ یہ ہے جو فرض ہے وہ بھی نہیں پڑتا. آلویز بی آن دا سیف سائڈ تو دور کی بات, وہ سیف سائڈ پر بھی نہیں جاتا ہے. یہ اس کی حالت ہو چکی ہے. آج ہمارا آخرت کے معاملے میں یہ معاملہ ہے کہ 100% رسک لینے کے لیے ہم تیار ہیں. دنیا میں 1% نہیں لے گا, نیور. اگر ایک پلیٹ میں ڈیلیشیس بسکٹ کر دوں یہاں پر, اور آپ کو میں یہ کہوں کہ یہ بسکٹس اس پلیٹ میں 100 بسکٹس ہے, 99 آر ویری ڈیلیشیس, اور ایک بسکٹ میں پوائزن ہے, پوائزنس ہے, کھائے گا کوئی؟
نہیں بابا اگر وہی ہاتھ میں آ گیا تو طے ہو جائے گی. اگر وہ 99 برابر ہے ڈیلیشیس ہے لیکن پتا کیا چلے گا اٹھایا وہی آ گیا تو گیا میں کام سے. 1% رسک نہیں لے گا. حالانکہ 99% رسک نہیں ہے, اونلی 1% رسک, لیکن نہیں لے گا وہ رسک. دنیا کے معاملے میں ہم 1% رسک لینے کے لیے تیار نہیں, اور آخرت کے معاملے میں 100% رسک. کہ آخرت ہے, قبر میں جانا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, میدان محشر ہے, سب جانتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں اس کی فکر نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ وقت سے ہمارے لیے تیاری کا, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسج دے رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ میں آیا ہوں چلا جاؤں گا, لیکن تو کچھ بن جا, اپنی آخرت کو بنا لے اور اپنی زندگی ماں بقیہ زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈال دے. اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. بس اخیر میں تسبیح آپ کو بتا دو اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرو. بڑی پیاری تسبیح ہے. جب میں نے پڑھا تو مجھے دل میں آیا کہ میں جہاں جہاں جاؤں لوگوں کو یہ تسبیح بتاؤں تاکہ تم بھی پڑھو, میں بھی پڑھوں اور ہم اللہ کو راضی کریں. الحمدللہ بچپن میں بھی میں نے یہ تسبیح بتائی, آج آپ کو بھی بتا دوں. چھوٹی سی تسبیح ہے میرے بھائیوں, سننے سے پہلے نیت کرو, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھو روایت ہے, حراوی حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر یہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبور سنی ووہنت عظمی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے, اب میرے اندر زیادہ عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے, میموری کا پاور بھی اتنا نہیں رہا, میموری بھی ویک ہو گئی ہے, زیادہ یاد بھی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی خدمت میں آیا ہو, کوئی تسبیح بتا دو, چھوٹی سی تسبیح بتا دو, ایسی تسبیح بتا دو زندگی بھر اس کا معمول بنا لوں گا, تسبیح پڑھتا جاؤں گا, اللہ کو راضی کروں گا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بوڑھا ہوں, میموری ویک ہے, چھوٹی تسبیح دینا لیکن ثواب بہت زیادہ ہو. تسبیح تو چھوٹی ہو لیکن ثواب بہت زیادہ ہو. ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تسبیح بتلا دی. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی تسبیح بتلا دی. میں وہ تسبیح آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, پھر آپ بھی پڑھ لینا, انشاءاللہ اسی مجلس میں یاد ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک قبیصہ, جب تو صبح میں اٹھے تو ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینا, اونلی ونس ان اے ڈے. ایک مرتبہ کم از کم, ایٹ لیسٹ جتنا زیادہ پڑھو کہ اللہ نوازے گا, لیکن جو فضیلت ہے اونلی ونس ان اے ڈے. اللہ کے نبی نے فرمایا, قبیصہ جب صبح ہو جائے صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینا, اور وہ تسبیح یہ ہے, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اتنی سی تسبیح ہے. چلو ساتھ میں پڑھ لو, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی نے فرمایا, قبیصہ جب صبح ہو جائے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینا. قبیصہ سن لو, اگر تم صبح میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر باہر نکلو گے تو جتنے شجر ہے, جتنے حجر ہے, جتنے مدر ہے, یہ روایت کے ورڈ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جتنے راستے میں پتھر آئیں گے, جتنے راستے میں ماؤنٹنز آئیں گے, جتنے راستے میں بلڈنگز آئیں گی, جتنے راستے میں درخت آئیں گے, تم چلو گے, یہ سب کے سب تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. تم زمین پر چلو گے, یہ شجر و حجر و مدر تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. اور اتنا ہی نہیں, ایک قبیصہ, اگر تم نے یہ ایک مرتبہ صبح میں پڑھ لیا, یہ سب تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے, اور 3 بیماریوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. 3 بیماریاں تم پر کبھی بھی نہیں آئے گی. نمبر 1, بلائنڈنس تم پر کبھی نہیں آئے گی, تم کبھی اندھے نہیں ہوں گے. نمبر 2, لیپرسی کے کبھی شکار نہیں ہوں گے. کوڑ جزام کی بیماری, لیپرسی کی بیماری میں تم کبھی مبتلا نہیں ہوں گے. اور تیسرا فرمایا, تجھ پر کبھی پیرالائز کا اسٹروک نہیں آئے گا, تجھ پر کبھی بھی فالج کا اثر نہیں ہوگا. یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے بھائیوں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, ہمارے نبی غلط
نہیں ہو سکتے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کبھی سا ایک مرتبہ پڑھ لے یہ سب تیرے اوپر مغفرت کی دعائیں کریں گے اور نہ تجھے اندھاپن آئے گا, نہ تجھے فالج کا اثر ہوگا, نہ تو جزامی اکوڑوں کا شکار ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تسبیح یاد رکھنا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, یہ ایک روایت. دوسری روایت اسی تسبیح کے بارے میں, اب راوی چینج ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا, جو میرا امتی جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر, یہ کنڈیشن ہے, اسی جگہ پر بیٹھ کر یا جمعہ کی نماز پڑھی ہے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا. اور ماں بہنوں کے لیے کہ جو ماں بہن, جو امت کی عورت فرائیڈے کو ظہر کی نماز کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 ٹائمز یہ تسبیح پڑھے گی. مرد جمعہ کی نماز کے بعد اور عورت فرائیڈے کو ظہر کی نماز کے بعد 100 ٹائمز اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے. اور اتنا ہی نہیں, اس کے 1000 گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے پیرنٹس کے, اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. کہو میرے بھائیو کتنی پیاری تسبیح. 100 مرتبہ پڑھ لے تیرے 1000 گناہ معاف, تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. اس سے بڑھ کر اصال ثواب کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو آج یہ نیت کرو, کرتے ہو نا نیت, ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.